ایک دفعہ دو لوگ مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ کہ تو دیکھیں، احد کے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آنکھوں سے اس پہاڑ کو دیکھتے تھے۔ آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے اسی پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مدینہ میں مسجد نبوی میں جا کے آپ نے کون کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو آپ نے جانے انجانے میں ہرگز نہیں کرنے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یعنی کہ کچھ اعمال، کچھ حرکتیں وہاں پر ایسی انسانوں سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، جب وہ مدینہ میں جاتے ہیں تو انہوں نے کون سے اعمال کرنے ہیں، کون سے ہرگز نہیں کرنے، اور اس کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے وہاں پر مدینہ میں جو آپ نے کرنا ہے تو آپ کو ایک عمرے کا اجر و ثواب ملے گا، اور مدینہ کی کون کون سی زیارات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ آپ کو بتائے جائیں گے، تو اس لیے یہ ویڈیو ہر ایک شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ اور اس معلومات کو صحیح طور پر جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ حج اور عمرہ سے ریلیٹڈ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں، جس وقت آپ مدینہ جا رہے ہوں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ کون کون سے اعمال آپ کے آتے جائیں گے اور آپ نے کرنے ہیں، تو اب سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں، جس وقت آپ سفر کر رہے ہوں مدینہ کے لیے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی زبان پر درود شریف ہو، وہ چاہے پھر کوئی سا بھی درود ہو۔ اور جب مدینہ شہر آپ کو نظر آنے لگ جائے تو پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور جس وقت آپ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائے تو سامان وغیرہ رکھ کے، آرام کر کے، فریش ہو کے پھر آپ نے جانا ہے مسجد نبوی میں۔ اور جس وقت آپ ہوٹل سے مسجد نبوی کی جانب جا رہے ہوں گے تب بھی آپ نے درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا ہے۔ اور جس وقت آپ مسجد نبوی میں داخل ہونے لگیں تو دایاں پاؤں آپ نے اندر رکھنا ہے اور آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اغفر لی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، اور مسجد نبوی میں جس وقت آپ داخل ہوں، اگر فرض نماز کا ٹائم ہے تو آپ نے فرض نماز ادا کرنی ہے، یعنی کہ اگر فرض نماز کی جماعت ہونے والی ہے، اور اگر فرض نماز میں ابھی ٹائم ہے یا نماز ہو چکی ہے تو آپ نے تحیت المسجد کے 2 رکعت نفل نماز وہاں پہ ادا کرنے ہیں۔ جیسے مسجد الحرام میں داخل ہوتے تھے تو طواف کرتے تھے، لیکن یہاں پر تحیت المسجد کی 2 رکعت نفل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمازوں کی۔ تو دیکھیں، جتنے دن بھی آپ مدینہ میں رہیں گے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر نماز آپ نے مسجد نبوی میں ادا کرنی ہے، کیونکہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب دیگر مساجد کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہے۔ تو دیکھیں، کچھ لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا اور وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ 50,000 گنا افضل ہے۔ تو دیکھیں، 50,000 گنا افضل والی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب دیگر مساجد کی نسبت 1000 گنا افضل ہے۔ تو اس لیے یہ بابرکت جگہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، تو اس لیے ہر نماز آپ نے مسجد نبوی میں آ کے ادا کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے تمام نمازیں یہاں پر ادا کرنی ہے، یعنی کہ نماز کے ٹائم سے آپ پہلے پہنچیں اور پہلی تکبیر جس وقت امام کہتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے نیت باندھنی ہے نماز کی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جو وہاں پہ آپ نے کرنے ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت آپ وہاں پر کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، جتنا زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے، نفل نمازیں آپ وہاں پر پڑھیں، اور آپ نے درود شریف وہاں پر زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ تو مدینہ میں تو خاص طور پہ مسجد نبوی میں درود شریف کا آپ نے کثرت سے ورد کرنا ہے۔ اور دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہاں پر بیٹھ کر دین سکھایا کرتے تھے، تو آپ جن لوگوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوں، آپ کے جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے ہوں، ان سے کچھ سیکھ لیں، کچھ سکھا لیں۔ تو سیکھنے سکھانے کا عمل
جب آپ وہاں پر کریں گے تو یہ بھی ایک طرح کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھاتے تھے، تو آپ بھی وہاں پر سیکھنے اور سکھانے والے پھر بن جائیں گے۔ اور دیکھیں، جب آپ وہاں پر نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو باب السلام کے ذریعے آپ نے داخل ہونا ہے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام آپ نے پیش کرنا ہے، اور روزہ رسول پر سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے باہر نکل کر قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں، روزہ مبارک پر درود و سلام پڑھنے کے لیے تو آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، مرد حضرات کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے، بے شک آپ ہر نماز کے بعد جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، بے شک بار بار جائیں۔ اور اس کے علاوہ ریاض الجنہ میں آپ نے جانا ہے، وہاں پر آپ نے عبادات کرنی ہے، اور خواتین جو ہیں ان کو مسجد کے اندر کے ایریا سے کچھ نمازوں کے بعد لے جایا جاتا ہے سلام پیش کرنے کے لیے، تو جس جگہ پہ ان کو روکا جائے اسی جگہ پر انہوں نے رک کر سلام پیش کرنا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کون سے ایسے اعمال ہیں جو آپ نے وہاں پر ہرگز نہیں کرنے۔ تو دیکھیں، روزہ مبارک کے پاس آپ نے تیز تیز نہیں چلنا کہ آپ کے قدموں کی آواز پیدا ہو، نہ ریاض الجنہ میں، اور نہ ہی مسجد کے اندرونی حصوں میں، اور نہ ہی روزہ مبارک کے باہر والا جو ایریا ہے صحن، اس میں آپ نے یہ عمل کرنے ہیں کہ آپ کے پیروں کی آواز بھی پیدا وہاں پر نہ ہو، کیونکہ یہ شور و غر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جس وقت لوگ سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ایک دوسرے سے اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عمل بھی آپ نے نہیں کرنا۔ یا بہت سے لوگ تصاویر وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے رک رک کر چل رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے سے پھر لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تیز چلیں، کیونکہ پیچھے رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کی وجہ سے، کیونکہ جو شخص پھر اس طرح سے رک رہا ہوگا، رک رک کر تصویریں بنا رہا ہوگا، اس کی وجہ سے وہ شور پیدا ہوگا، تو اس کا گناہ پھر اس کے ذمے ہوگا کہ جو وہاں پر رکاوٹ ڈال رہا ہے، تو اس لیے رکاوٹ بھی آپ نے وہاں پر نہیں ڈالنی کسی بھی طرح سے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں، آنسو آنا تو وہ ایک بہت اچھی علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، لیکن آپ نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر اونچی اونچی آواز سے نہیں رونا، بلکہ آنسو اگر نکل رہے ہیں تو وہ نکلتے رہیں، آپ درود شریف پڑھتے رہیں، سلام پیش کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں، لیکن اونچی اونچی آواز سے آپ نے وہاں پر نہیں رونا، آہو بکا نہیں کرنی، چیخ و پکار نہیں کرنی، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور ان کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے نہ بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم، یہ احترام، یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی تھا، اور ان کی وفات کے بعد بھی وہاں پر یہ ادب لازم ہے کہ آپ نے روزہ مبارک کے پاس یہ ادب کرنا ہے۔ اور ایک دفعہ دو لوگ مسجد نبوی میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بات نہیں کرنے دیتے تھے، کیونکہ یہ تمام چیزیں روزہ مبارک کی بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے طالب علموں کو حدیث پڑھاتے تھے تو انتہائی آہستہ آواز سے پڑھاتے تھے کہ طالب علموں کو بہت مشکل سے وہ سنائی دیتی تھی، اور وہ ڈرتے کس بات سے تھے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کیونکہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی آوازیں اونچی نہیں کر سکتے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو دیکھیں، سلام پیش کرنے کے بعد بہت سے لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنی جوتیوں کو، چپلوں کو اوپر سے ہی چھوڑتے ہیں اور نیچے جا کے گرتی ہیں، تو ان سے بھی جب کافی سارے لوگ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اچھا خاصا شور پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ فوراً باہر نکلتے ہی آپ نے اپنی چپلیں یا اپنی جوتیاں نہیں چھوڑ دینی ہیں جو آپ نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی، بلکہ تھوڑا آگے جا کے آپ آرام سے رکھیں اور پھر وہ پہنیں۔
اس کے علاوہ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو بہت سے لوگ وہاں پر دوڑ لگاتے ہیں کہ ہم پہلی صفوں میں چلے جائیں اور پہلی صفوں میں جا کے ہم نماز ادا کریں، یا بہت سے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزہ مبارک کے بالکل قریب جالیوں کے پاس جا کر وہ نماز ادا کریں، وہاں پر عبادت کریں، اور بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ محراب، مسجد نبوی کا جو محراب ہے اس کے بالکل قریب جا کر وہاں پر نفل نماز ادا کریں۔ تو دیکھیں، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ جس کو پہلی صف میں جگہ مل جائے، جس کو روزہ مبارک کے بالکل ساتھ جگہ مل جائے، یا جس کو محراب کے پاس جگہ ملے۔ لیکن منبر رسول اور روزہ مبارک کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کی جگہ ہے۔ تو یہ تمام جگہ جنت کی ہے، جس جگہ پہ بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ اپنی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، عبادات کریں۔ لیکن اگر آپ محراب کی طرف جانے میں، پہلی صف کے جانے میں، یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے چکر میں وہاں پر تیز دوڑیں، آپ کی وجہ سے شور پیدا ہو، قدموں کی آہٹ جو ہے وہ آپ کی تیز ہو جائے اور وہ گستاخی کا باعث بن جائے اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں، تو پھر کیا فائدہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، یا محراب کے پاس نماز پڑھنے کا، یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کے پاس نماز پڑھنے کا؟ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے اگر کوئی دوڑتا ہے تو انہیں بھی آپ سمجھائیں، لیکن آپ نے نہیں دوڑنا۔ پچھلی صفوں میں نماز پڑھیں گے آپ، پھر بھی جنت کے اسی حصے میں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، اسی میں آپ عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن آپ نے وہاں پہ شور و غل کا باعث نہیں بننا۔ اور خواتین کو جب بھیجا جاتا ہے سلام پیش کرنے کے لیے، تو کچھ خواتین بھی وہاں پر دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، تو آپ نے وہاں پر دوڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو دھکے نہیں دینا، اور ویڈیوز میں اور تصاویر میں آپ نے وہاں پر ٹائم ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنی عبادات پر، درود السلام پہ فوکس کرنا ہے۔ اور دیکھیں، مدینہ میں ہی مسجد قباء ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو ان 2 رکعت نفل نماز کا اجر و ثواب ایک عمرہ کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ تو آپ ہر روز جا کر بھی وہاں پر ایک عمرے کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسجد قباء میں جا کر وضو کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے اپنے گھر، یعنی کہ اپنی رہائش گاہ سے آپ نے وضو کر کے جانا ہے۔ تو اگر آپ مسجد نبوی سے جا رہے ہیں تو وہاں سے وضو کر جائیں، اور اگر اپنی ہوٹل سے جا رہے ہیں تو وہاں سے وضو کر جائیں، یا کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو لوگ مسافر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، باہر سے ڈائریکٹ اگر وہ آ رہے ہوں تو وہ مسجد قباء میں جانے سے پہلے کسی بھی جگہ پر وضو کر لیں، یعنی کہ بوتل ان کے پاس پانی کی ہو تو اس سے وہ وضو کر لیں اور پھر مسجد قباء میں وہ چلے جائیں۔ 310 نمبر جو گیٹ ہے، اس سائڈ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو بہت ہی خوبصورت ایک پیدل ٹریک بھی بنا ہوا ہے، تو اس ٹریک کے ذریعے بھی جن لوگوں میں چلنے پھرنے کی ہمت ہے تو وہ پیدل بھی وہاں تک جا سکتے ہیں، تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے۔ تو ایسے لوگ بھی پانی کی بوتل اپنے ساتھ لے کر جائیں، اگر کسی جگہ پر ان کو وضو کرنے کی حاجت پیش آتی ہے تو وہ اس بوتل کے پانی سے پھر وضو کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو اس قباء نامی وادی میں ہی آپ نے قیام کیا تھا، اور یہاں پر آپ نے پہلی مسجد یعنی کہ مسجد قباء کی تعمیر کی تھی۔ اور یہ وہ مسجد ہے ناظرین کہ جس کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی، اور دیگر صحابہ نے بھی اس میں شرکت کی۔ اور مسجد قباء کے ارد گرد بھی کافی زیارات ہیں، ان کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں زیارتوں کی، تو دیکھیں، مرد حضرات کے لیے یہ زیارت ہے کہ وہ نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد جنت البقیع میں جا سکتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، اور اہل بیت کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہاں پر ہے، اور بے تحاشا تابعین اور تبع تابعین کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، تو ان کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع میں جاتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ قبرستان کی زیارت کریں۔ اس کے علاوہ وہاں پر احد کا پہاڑ ہے۔ احد کے پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ اسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر غزوہ احد ہوئی تھی، اور غزوہ احد میں جو شہید ہوئے تھے ان کی قبرستان بھی وہاں پر ہے، ان کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی احد کے قبرستان میں ہی ہے۔ اور دیکھیں، احد کے پہاڑ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آنکھوں سے اس پہاڑ کو دیکھتے تھے، آج ہم بھی اپنی آنکھوں سے اسی پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔
तो कितना ही खूबसूरत वो मंजर होगा जिस वक्त आप उहद के पहाड़ को देख रहे होंगे और आपके दिल में ये बात होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते थे, और जाहिर सी बात है कि आपके दिल में भी उहद पहाड़ के लिए मोहब्बत पैदा हो गई होगी। और जब आप भी मोहब्बत भरी नज़रों के साथ उस पहाड़ को देखेंगे तो कितना खूबसूरत मंजर होगा। इसके अलावा वहाँ पर उस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी सी है जिस पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को मुंतखब किया था कि आपने यहाँ से नहीं हटना है। तो ये एक लंबे वाक़या है, फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो उस पहाड़ी की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं जिस पे 50 तीर अंदाज़ों को तैनात किया था कि आपने यहाँ पे खड़े रहना है। और इसके अलावा मस्जिद किबलतैन है, मस्जिद जुम्मा है। मस्जिद जुम्मा वो मस्जिद है कि जिसमें पहले जुम्मे की नमाज अदा की गई थी। इसके अलावा ग़ज़वा खंदक के मैदान की जिस वक्त आप ज़ियारत करेंगे तो वहाँ पर 7 मसाजिद हैं, यानी कि 7 मसाजिद हैं। इसके अलावा 310 नंबर गेट से जब आप बाहर निकलेंगे तो मस्जिद गुमामा है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, और मस्जिद उमर है, मस्जिद उस्मान है, मस्जिद अली है। तो आप इन मसाजिद की भी ज़ियारत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बहुत से लोग वहाँ पर जाकर फ़र्ज़ नमाज़ें अदा कर लेते हैं, तो उन मसाजिद में फ़र्ज़ नमाज अदा करने का अजर व सवाब एक आम मसाजिद की तरह ही होगा। लेकिन तो इसलिए आपने फ़र्ज़ नमाज़ें मस्जिद नबवी में अदा करनी है, और जब उन मसाजिद में आप जाएँ तो तहियतुल मस्जिद की 2 रकात नफल नमाज आप वहाँ पर पढ़ लें, क्योंकि ये तारीख़ी मसाजिद हैं। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने ईद की नमाज़ें पढ़ाई, नमाज़ें इस्तिस्क़ा बारिश के लिए यानी कि नमाज़ पढ़ाई थी। ये वो मसाजिद हैं, तो उन जगहों पर फिर बाद में मसाजिद बना दी गई हैं। इसके अलावा आप बदर की ज़ियारतों के लिए यहाँ से जा सकते हैं, तो उसमें आपको मैदान बदर, जहाँ पर ग़ज़वा बदर लड़ी गई थी, उस मैदान की आपको ज़ियारत करवाई जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर और भी कुछ ज़ियारतें हैं, वो आपको जो गाइड होंगे वो आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने म्यूज़ियम बना हुआ है, तो वो आपसे टिकट लेंगे, 15 या 20 रियाल का उनका टिकट है। तो आप वो टिकट परचेज़ करके भी उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी मालूमात हैं जो आपको दी जाएंगी मस्जिद नबवी के हवाले से, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं जाकर। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी आज की दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और मदीना में जाकर अपने अमाल अच्छे तरीके से अदा कर सकें और किसी भी किस्म की गलती से वो बच सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।